لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دین دیکھا جائے تو دو چیزوں کا نام ہے. ایک نام ہے حقوق العباد کا, ایک نام ہے حقوق اللہ کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو بھی پورا کیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق العباد کو بھی پورا کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں سے فرمایا سب سے بڑا حق نماز ہے. نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور کیسے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب زندگی کو دیکھتے جانا, اپنی زندگی کو دیکھتے رہنا. میں آپ اور آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کرتا ہوں. میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں, میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں. ایک زندگی میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا کی ہے, ایک زندگی میرے اور آپ کی اپنی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی حقوق اللہ کے بارے میں نماز کا فرمایا آخری الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری زندگی میں ارشاد فرمائے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز کا خیال کرنا, نماز چھوٹنے نہ پائے. صرف فرمایا نہیں ہے, کر کے بتلایا ہے. نماز کی حالت کیا ہے, وہ فرض نماز کو چھوڑو, نفلی نماز ہے. پیارے پیغمبر رات کو کھڑے ہوتے ہیں, پاؤں کے اندر برف آ جاتے ہیں, پاؤں سوج جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اتنی لمبی نمازیں, اتنے لمبے قیام, اتنا لمبا رکوع, اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے پیغمبر کی حالت یہ ہے, ساری ساری رات کھڑے ہو کر قیام فرماتے ہیں اور فرض نماز کی حالت یہ ہے, آخری وقت ہے, نماز کو چھوڑا نہیں ہے. اب آخری دنوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا, وہ تشریف لائے, حضرت عباس تشریف لائے. ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا, ایک ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے پہ رکھا, دونوں کے سہارے کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف لے گئے. پھر فرماتے ہیں ابو بکر کو آگے کرو. ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں, حالت یہ ہے خود چلا نہیں جا سکتا, اس حالت میں بھی نماز نہیں, نماز با جماعت کو چھوڑا نہیں. آج ہم تو چھوٹے چھوٹے عذر پر نماز تو دور, جماعت تو دور کی بات ہے, ہم تو فرائض کو بھی چھوڑ رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا دعوت فکر دیتے گئے نماز کے بارے میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو دین کے اندر ایسے ہے جیسے جسم کے اوپر انسان کا سر ہو, سر کٹ جائے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, نماز ختم ہو جائے کون سا دین باقی رہ جائے گا. فرمایا ایمان والے اور منافق کے درمیان نماز فرق کرتی ہے, ادھر آواز لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. ہم زندگی بھر فلاح کے پیچھے پڑے رہے, ہم نے زندگی بھر کامیابی کے پیچھے پڑے رہے. میں ایک کامیاب انسان بن جاؤ. کامیاب انسان میں نے کیا سمجھا ہے, میں نے یہ سمجھا مال ملک والا کامیاب ہے, میں نے یہ سمجھا دولت والا کامیاب ہے. کامیابی میرے لیے عہدے کا نام ہے, کامیابی میرے لیے سر بلندی کا نام ہے, کامیابی میرے لیے گریڈ کا بڑھ جانا اس کا نام ہے, تنخواہ کا بڑھ جانا کامیابی ہے. جبکہ میں کامیابی کے پیچھے پڑا رہا. مؤذن نے کہا حی علی الفلاح, کامیابی تو یہاں ہے جہاں کامیابی تھی, میں وہاں گیا نہیں, جہاں گیا ہو وہاں کامیابی ہے نہیں. میرے محترم دوست اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور نفاق کے درمیان نماز فرق کرتی ہے. کیا مطلب, ایمان اذان ہوتی ہے, فرق مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے. فرق کیا ہے, اذان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر, کافر کے کان پہ جو بھی نہیں لگتی, مسلمان کا چہرہ بدل جاتا ہے, مسلمان کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے, چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. کس کی آواز آ گئی, کس نے مجھے بلا لیا, کس کی عدالت میں پیش ہونا ہے. میرے محترم دوستو اللہ کے نبی صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کیا ہے؟ ہم تو نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، میرے نبی نے روزے رکھ کے دکھائے ہیں. آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ رکھنا تو دور کی بات ہے، ہم روزہ چکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. نبی روزہ چھوڑتے نہیں تھے، ہم روزہ رکھتے نہیں ہیں. نبی کے دور کے اندر کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ روزہ چھوڑ دے. آج تو روزہ چھوڑنی تو دور کی بات ہے. الل اعلان سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، سگریٹ کے کش لگائے جا رہے ہیں، بڑے بازاروں کے اندر کھانے کھائے جا رہے ہیں. الل اعلان ادھر نبی کی حالت کو دیکھو، ادھر میں اور آپ اپنی حالت کو دیکھیں. میرے نبی نے حج کیا ہے، ہمارے پاس مال موجود ہے، مال ہونے کے باوجود حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر نے مال کی زکات دی ہے، مالدار پر زکات کو فرض کیا ہے، اللہ کا حق ہے، کر کے دکھایا ہے. آج مال موجود ہے، مال کی زکات نکلتی نہیں. زمیندار بھائی اتنی زمین ہے، اس سے 1 روپیہ عشر کا نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، عشر ادا نہیں ہوتا. میں اور آپ، میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کس طرح کی ہے؟ رات کو سوتے